السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کی بیٹی بھی خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب سے کہو کہ اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے لینے آیا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے غم کھائے ہوئے، تو وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر عمر کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے بابا جان، سوچ تو لیا کرو کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں۔ میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابا جان میں تیار ہوں اور کہہ دیجئے میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ مجلس میں تشریف فرما تھے آپ، جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دیجئے، اور بتائیے اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر نے عرض کیا، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے ادا کروں گا اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، علی کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت
علی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس وہ گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بلکہ زائد دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد بڑے خوش کیوں بھئی؟ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد کا؟ کہنے لگے لڑکی کو لینے کے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کر دے؟ آسمان پر ایک بار پھر بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب، اللہ رب العزت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش۔ چنانچہ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات گزارنا یاد رہا۔ یاد رہا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے چہرہ؟ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہیں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو بس واپس نہ ہو جاؤں اور پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹال سکوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوگا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر، میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد شہید ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ کے خون کو پہنچ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ بن منذر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں۔ امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد پہنچ گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کے لیے بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ تنبیہات الغافلین۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ کے ساتھ محبت کے منظر پر حضرت سعد کا واقعہ آپ نے سنا۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا! کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر تھا کہ انہوں نے اپنی متاع حیات، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے جہاد کو ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے صحابہ کرام کو ایسے اعلیٰ درجات پر فائز کرتا ہے کہ جو صرف انہی کے وہی حقدار ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے سیرت پاک پر چل